الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ آج کی جو حدیث ہے یہ ویری امپورٹنٹ حدیث ہے، اور اس کا سارا دار و مدار آپ جو پورا مہینہ ہم نے روزے رکھے ہیں، تراویح پڑھی ہے، عبادات کیے ہیں، اسی کے متعلق ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اتدرون ما المفلس۔ از ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما المفلس، آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ سے کوشچن کیا۔ مفلس کہتے ہیں بینک جی انگلش میں، جو بالکل جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا قالوا المفلس فینا من لا درہم ولا متاع۔ یا رسول اللہ، ہم تو اس کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس کوئی درم و دینار کوئی چیز نہ ہو۔ عرف عام اسی کو سمجھا جاتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ۔ مفلس وہ ہے میری امت کا جو کل قیامت کے روز یأتی یوم القیامت بصلاۃ، نمازیں لے کر آئے گا قیامت کے روز، ہاں جی، اور کیا لائے گا؟ وصیام، روزے لے کر آئے گا، اور کیا لائے گا؟ وزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ ادا کی ہوگی وہ لے کر آئے گا۔ یا رسول اللہ، وہ تو اچھی بات ہے اگر وہ لے کر آئے گا، لیکن ہوگا کیا؟ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم وضرب ھذا۔ ہوگا یہ کہ کسی کو گالی دی ہوگی، وقد شتم، شتم کہتے ہیں گالی، وقد شتم ھذا، کسی کو گالی دی ہوگی، وقذف ھذا، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا مال بٹورا ہوگا، کھایا ہوگا، ہے جی، وَسَفَكَ دَمَ، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو مارا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، تو پھر کیا ہوگا؟ کل قیامت روز ایک یہ بندے آ جائیں گے جس کا مال کھایا ہوگا، جس کو مارا ہوگا، جس کا خون بہایا ہوگا، یا اللہ اس آدمی نے تو یہ میرے ساتھ کیا تھا۔ اچھا، اب کیا کیے جائے؟ بدلہ کس طرح ہوگا؟ فیوتی ھذا من حسناتہ، اس شخص کی جو نیکیاں ہیں، جو نماز کی شکل میں ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں ہیں، روزے کی شکل میں ہیں، یہ لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ ہم نے پورا مہینہ بڑی مشکل سے نمازیں پڑھی ہیں، تراویحیں پڑھی ہیں، بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے ہیں، زکوٰۃ بھی بڑی مشکل سے نکالی ہے، کیونکہ مال سے ہر ایک میں تو پیارا ہوتا ہے، کہتے ہیں میرے پونڈ جو جیب میرے تو اچھی بات ہے، تو روزہ بڑی مشکل سے صبح سے لے کر شام تک اور پیاسے رہیں، تو وہ 1 منٹ کے اندر سارے ختم ہو جائیں گے۔ اس کی نیکیاں، اس کی نماز، اس کی صلاۃ لے کر تو اس شخص کو دے دی جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا؟ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ قبل ان یقضى ما علیہ، اس سے پہلے کہ کوئی اور لوگ آ جائیں گے، ایک کو تو فارغ کیا تو ایک اور آ جائے گا، یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کام، میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، ہاں جی، اب کیا ہوگا؟ ما اخذ من خطاياهم، تو اس کی جو برائیاں ہیں وہ لے کر اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی۔ نیکیاں تو ختم ہو گئی، تو اس کی جو برائیاں ہوں گی اس کے کھاتے کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ نیکیاں بھی گئیں، الٹی جو ہے نا وہ گناہ اس کے کھاتے۔ اب کیا ہوگا؟ فطرحت علیہ، اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، ثم طرح فی النار، پھر اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دی جائیں گی۔ نمازیں بھی لائے، بصیام وصیام وزکوٰۃ وصیام، سارا کو لے کر آئے، لیکن وہ 1 منٹ کے اندر ضائع ہو جائیں گی۔ تو کہنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے
کہ جب نیکیاں کی ہیں، روزے رکھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، قرآن پڑھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، اس کو اب سنبھال کر بھی رکھنا ہے، اس کی اب حفاظت کرنی ہے۔ اگر حفاظت نہ کی تو یہ ساری ضائع ہو جائیں گی۔ جس طرح ہمارے سیانے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی مال کمانا ہے تو مشکل، لیکن بندہ کما لیتا ہے، ہاں جی، دیہڑی لگا لیتا ہے، اوور ٹائم بھی لگا لیتا ہے، لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں بھئی اس نے مال کمایا لیکن ضائع کر دی، اس نے سنبھالا نہیں ہے۔ مال اس نے بہت کمایا ہے، یہ ہماری عام ہم بول چال میں کرتے ہیں، اس نے مال بہت کمایا ہے لیکن اس نے سنبھال نہیں سکا، سارا مال اس نے ضائع کر دیا، ادھر لگا دیا ادھر لگا دیا، جب مال تھا تو پھر یہ خرچ کرتا رہا الٹی پلٹی جگہوں پر، آج یہ بالکل کنگال ہو گیا، آج یہ مفلس ہے۔ تو مال کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے کمانے سے بھی۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نیکی ہیں، یہ بھی آسانی نہیں ہے، جیسے میں نے کہا کہ بڑی مشکل سے نمازیں پڑھی، نیند بھی خراب ہوئی، اب آپ کی آنکھوں بھی ابھی بھی نیند ہے، یعنی کئی ساتھیوں ان کو نیند آئی ہوئی ہے لیکن وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے نیکیاں جمع کی ہیں، لیکن کل قیامت کے روز یہ ایک جھٹکے اندر ختم ہو جائیں گے۔ تو ان نیکیوں کو کیسے سنبھالنا ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کو گالی نہ ہو۔ آج ہم جو ہے نا یہاں اس ملک میں خاص کر گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی سی بات ہوئی تو ایف ورڈ فلانا یہ وہ گالیاں دینی شروع کر دی، تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے تو گالی نکال دی، اس کو نیکی مل گئی، اس کو کیا مل گئی؟ اس کو نیکی مل گئی۔ کوئی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ فلاں آدمی آپ کو بڑا برا بھلا کہہ رہا ہے تو آپ بالکل خاموش بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں بڑا اچھی بات، مجھے نیکیاں دے رہا ہے، میں تو خوش ہونا چاہیے، مجھے تو خوش ہونا چاہیے، وہ مجھے بیٹھے بیٹھے مجھے نیکیاں دے رہا ہے، وہ گالی نہیں نکال رہا، آپ کسی کو گالی نہیں نکال رہے، آپ کسی کو مار نہیں رہے، آپ اس کو نیکی دے رہے ہیں اور اپنے کھاتے کے اندر گناہ جمع کرتے ہیں۔ تو آج کی حدیث جو ہے نا یہ میں نے اس لیے چوز کی کہ آپ نیکی تو ہم نے کر لی ہیں، لیکن آپ اس کو سنبھالنا ہے اور اس کو قبر تک لے کے جانا ہے اور آخرت تک لے کے جانا ہے۔ تو ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، کسی کا مال نہ چرائیں، کسی کو گالی نہ دیں، کسی کو مارے نہیں، کسی کو برا بھلا نہ کہیں۔ اگر یہ کہہ دیا تو بندہ کل کھڑا ہو گیا اللہ کے بارگاہ میں تو پھر نیکی ساری اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ لیکن ابھی لوگ ہوں گے، نیکی تو ختم ہو جائیں گی تو، لیکن وہ ابھی مانگنے والے اور بھی ہوں گے جن کا اپنا رہتا ہے، تو پھر وہ کہیں گے اس کے جو گناہ ہے نا وہ تمہارے کھاتے میں ڈالتے ہیں، تو ثم طرح فی النار، فرمایا کہ پھر اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو آج کی حدیث جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو پورا مہینہ، جب اس کے علاوہ بھی جو بھی ہم زندگی کے اندر نیکیاں کریں پھر ان کو سنبھال کر رکھیں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، ان کی حفاظت کریں۔ جیسے بچوں کے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پھر ہم پوری لک آفٹر کرتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں، دھیان رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں کہیں گر نہ جائے، کہیں ادھر نہ ہو جائے، اس کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں۔ اگر ایک منٹ بھی آنکھ اسے ادھر کریں تو ماں باپ کے اندر لڑائی ہوتی، تم نے دھیان نہیں رکھا، تم نے اس کو، اگر تم دیکھتی، اگر وہ کوئی غلط کام کر لیتا ہے، گر جاتا ہے، اس کو لگ جاتی ہے تو آپس کے اندر لڑائی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو اسی طرح اپنی نیکیوں کی بھی حفاظت کرنی ہے کسی کے اندر، اور یہ حقوق العباد کے اندر آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے نہیں ہیں، یہ بندہ وہ معاف کرے گا تو پھر معاف ہوگا۔ تو آج کا درس جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو توفیق دی ہے، کئی لوگ جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مسجد میں آئیں، آ کر نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، ان کو یہ بھی توفیق، لیکن ہمیں توفیق ہوئی، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔